بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عقائد اور ایمان کا بیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس کے اس حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو اسے ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر مسافر ہوتا تو اس پر سفر کے آثار ظاہر ہوتے اور کپڑے میلے ہوتے۔ اس وقت تو یہ بھید ہم پر نہ کھلا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اس بھید کا پتہ چلا۔ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیں، اور اس نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے، بشرطے تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس جواب کو سن کر اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کی اس حالت پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر اپنے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلی ہو یا بری۔ یہ سوال سن کر اس نے پھر وہی کہا، صدقتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے اسے دیکھ رہا ہے۔ سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اگر تجھے ایسی قوت استخار حاصل نہیں ہے کہ تو یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ لے کہ بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو۔ پھر اس نے کہا، اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں گی جو اپنی ماں کی سردار ہوں، اور ایک نشانی یہ ہے کہ تو ننگے پیر ننگے بدن والے فقیروں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے کہ اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک سوال سے رکا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہارے سامنے سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ سبحان اللہ۔